اگر کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ میرا ریلیجن سب سے بہتر ہے، باقی کے سارے ریلیجن جو ہیں یہ باطل ہیں، تو یہ دعویٰ تو ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو اب کیا ہم کرسچینٹی کے گستاخ ہو جائیں گے یا ہندوازم کے گستاخ ہو جائیں گے اگر یہ قانون بنا لیا جائے؟ تو اس نے جس طرح کی باتیں کی ہیں ظاہر ہے وہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ باتیں قرآن کو بھی پتہ ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت دی ہے، جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ۔ مجھے بتائیں، جیوز اور کرسچنز ہمارے پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال مانتے ہیں۔ ہاں، یہ نہ کہیے گا کہ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دجال ہے، کیونکہ جب وہ نبی نہیں مان رہے تو پھر دجل کیا ہوا ہے۔ تو جو عورت ہمارے پیغمبر کو، جو ہمیں ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ماں باپ سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، انہیں دجال سمجھے، اور قرآن اجازت دے رہا ہے کہ آپ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، تو کیا یہ قرآن گستاخی سکھا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دنیا میں اس طریقے سے سروائیو نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین گن پوائنٹ پہ تلوار کے زور کے اوپر کراہت کے ساتھ کسی کو ایکسپٹ نہیں کروایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کے زور کے اوپر کسی سے اپنے ریلیجن کو آپ نہیں منوا سکتے، صرف علمی طریقے سے منوا سکتے ہیں۔ جب تک آپ علمی طور پر نہیں جیتیں گے، آپ اپنے دین کی حقانیت لوگوں کے اوپر واضح نہیں کر سکتے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، وہ طاقتور ہیں، جو چاہیں کر لیں گے۔ آج مسلمان اپنے بھول پن میں خوش ہو رہے ہیں کہ جی ایران نے حملہ کر دیا، بڑی جرت دکھائی، بالکل دکھائی، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وہ حملہ اس لیے کیا کہ ایران کے اوپر بھی اسرائیل نے ایک اٹیک کیا تھا، ان کی ایمبیسی کے اوپر، جو ملک کے اوپر اٹیک تصور ہوتا ہے، اس کا بدلہ انہوں نے لے لیا۔ جنگ نہیں چھیڑ سکتا کوئی بھی دنیا کا مسلمان ملک، ان کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑ سکتا۔ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمیں اس لیول پر آنے کے لیے بہت ٹائم درکار ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح وہ بھیڑوں کی طرح ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یو کے نے اپنے علیحدہ سے جہاز اڑائے ہیں ان ڈرونز کو گرانے کے لیے، آئرن ڈوم سسٹم نے اپنا پیرلل میں کام کیا ہے، امریکہ نے علیحدہ سے کیا ہے، خود ہمارا ایک مسلمان ملک اردن، انہوں نے اپنی سرزمین دی ہے۔ اور یہ کون سا حملہ ہے جس میں 5 گھنٹے تک ڈرون جو ہیں وہ اڑتے رہے ہیں اسرائیل تک پہنچنے کے لیے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آ جاؤ بھائی، انتظار کر رہے ہیں۔ حملہ ہوتا ہے جو پاکستانی فوج نے کیا تھا انڈیا کے اوپر اور ایران کے اوپر، فوراً جواب، اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ جی ہم 72 گھنٹے میں جواب دیں گے سوچ سمجھ کے۔ یہ باقی ان کی جو ہمت اتنی بھی دکھانا سلام ہے۔ کوئی میری باتوں کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ایران کے بارے میں وہ کچھ سوچتا ہوں جو کہ وہابی لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ اندر سے امریکہ سے اور اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ اگر کوئی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو وہ وہابی سعودی عرب کے اور عرب ملکوں کے ملے ہوئے ہیں جو اسرائیل سے دوستیاں گانٹ رہے تھے۔ لیکن ریالٹی کو سمجھے، اس طرح کی خوابوں کی دنیا میں ہمیں نہ رکھیں۔ آج لیٹسٹ فگرز تو مجھے نہیں پتا، کچھ عرصہ پہلے تک تو 46,000 ان کی کرنسی ہونا تو $1 بنتا ہے۔ یہ ایران کی صورتحال ہے۔ سینکشنز لگ گئی ہیں، اب اس واقعے کے بعد اور لگا رہے ہیں ان کے اوپر۔ افغانستان جہاں آپ سمجھتے تھے کہ خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے، چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہی ہے، پیسے پورے کرنے ان کے، ہر مہینے میں ان کو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کو ایسے ویلاگ دکھاتے ہیں وہاں پہ لیتھیم نکلا ہے، فلاں ہو گیا، یار جاؤ وہاں کے لوگوں سے پوچھو، بےچارے رو رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہمیں نکال دیا، ہم وہاں جا کے کم از کم 2 وقت کی روٹی تو پوری کر سکتے تھے، اجڑ گیا ملک۔ اس طرح کی زندگی ہم نے گزارنی ہے دنیا میں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ مثالیں یہ صحابہ کرام کی اور وہ دیتے ہیں، بھائی انہوں نے یہ چیزیں ارن کی تھی، ہم نے جو ارن کیا ہوا تھا صحابہ کرام کی قربانیوں سے وہ بھی ضائع کر دیا۔ تو علمی محاذ پہ ہم نے ان کو شکست دینی ہے۔ یہ موٹیویشنل سپیکر، یہ جہادی تنظیمیں، ان لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ان سے باہر نکلیں، ریالٹی کو پہچانیں۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہم کتنے عرصے سے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو سمجھا رہے تھے کہ یہ آپ جو لچ فرائی کرتے ہیں نا سیاست میں، ایک دن آئے گا یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ اور آج اپنے سارے ریسورسز پھونک کے بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی کتنی عزت ہے سوشل میڈیا کے اوپر، عوامی لیول کے اوپر۔ نہیں سمجھا، یہ اپنی کی بھی ان کی آگے آئی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مسلمان بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جب آگے آ جائیں گی اور آنا شروع ہو گئی ہیں
تو اس کی ریمیڈی پھر یہ ہے کہ آپ نے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے یار ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے لوگوں کے بچوں کو یہ کہنا کہ ڈنڈے اٹھاؤ اور یوروشلم چلے جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ یار, اس طرح ہوتا ہے کن خوابوں کی دنیا میں؟ اور جو بندہ ان کو ریئلٹی بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بزدل ہے. یہ ایک بیماری ہے, یہ ڈر کی سائیکالوجی اصل میں بائی ڈیزائن کریٹ کی گئی ہے آپ کے اندر اور آپ کے پرداداؤں کے اندر. یہ میرے بچوں تک نہیں آنی چاہیے. 25 کروڑ آزاد مسلمان پیدا ہوں. اور بزدل تو تم لوگ ہو. تم لوگوں سے ایک بندہ یہ پوچھ لے کہ ٹی ایل پی کو آپ جانتے ہیں؟ It shouldn't be a surprise to you کہ مجھے ٹی ایل پی کے انفراسٹرکچر کو اور ان کی مینیفیسٹو. آپ سے ممبرشپ کمیٹی تھوڑی پوچھ رہا, بٹ ان کے جنرل بلیف تو سب کو ہی پتہ ہے. کیا ہے ان کی جنرل بلیف؟ What do you think? مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بتائیں. آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ پورے لیکچرز دیتے ہیں کہ پاکستان کا پولیٹیکل اسٹرکچر کیا ہے, اس میں مسئلے کیا ہیں, اس میں صحیح کیا ہونا چاہیے. اس میں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا نہیں پتا آپ کو. I think میرے tremors contagious ہو گئے. Sorry. No, you're actually going through this. No. Don't get riled up, okay? I swear, I mean no harm. نہیں, میں تو وہ میم مجھے یاد آ رہی ہے کہ کام کاہے رہے ہو. I don't know if you've seen it. تو ہوا نکل جائے ساتھ ہی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, اور میں نے 5 مرڈر اٹیمپٹ بھگتے ہوئے ہیں ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگوں کے. مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بزدل ہوں. ہم تو دلیری سے بیان کر رہے ہیں. تمہاری اتنی جرت نہیں ہے کہ ان لوگوں کی دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز کو کبھی کنڈیم کر سکو. کیوں؟ تمہیں خطرہ ہے کہ کوئی آگے مار جائے گا ہمیں. ہم نے تو جا کے کالجز میں جا کے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا ہے اور انہیں جا کے وہاں پہ تقریریں کرنی ہے اور صرف خون گرمانا ہے, اپنے پیسے جیب میں ڈالنے اور واپس آ جانا ہے. ان ویڈیوز میں, جن ویڈیوز کے اندر کے ایف سی اور میکڈونلڈز کے اوپر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں, ان پہ کے ایف سی کے اشتہارات چل رہے ہیں, یوٹیوب سے کمائی ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. اور باتیں انجینئر صاحب کو, ہم نے تو اپنا مڈ رول ان چیک کیا ہوا ہے. یہ جو کچھ عرصے سے اشتہار چلنے شروع ہوئے ہیں نا, یہ نومبر 2023 کے بعد یوٹیوب کی پالیسی آئی ہے کہ شروع والا جو اشتہار ہے وہ زبردستی چلاتے ہیں, اس کے اوپر ہمارا اختیار انہوں نے ختم کر دیا. بیچ والا صرف انہوں نے ہمیں رائٹ دیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کبھی کبھار ہماری ویڈیو کے سٹارٹ میں اشتہار چلتا ہے, وہ بھی یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے, لیکن بیچ میں نہیں چلے گا. ہم یہی کر سکتے تھے نا. اور یہ لوگ جو آپ کو تقریریں کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے.